علی شیخانی بھائی سے کہیں کہ وہ دیں. لیکن یہ جو سارا سلسلہ ہے، یہ جو میرے بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ کوئی سیاسی جماعت کا اجتماع نہیں ہے. یہاں مجھے کسی سے کوئی ووٹ نہیں چاہیے. یہاں میں نے کسی کو اپنی جماعت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ مجھ سمیت اس گورنر ہاؤس کا تمام اسٹاف آپ روزہ داروں کی خدمت کے لیے موجود ہے. لیکن کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو بہت ساری کوتاہیاں ہو جائیں گی، لیکن ان سب کو آپ نے درگزر کرنا ہے. کیونکہ لوگ کچھ ایسے بھی ہمارے یہاں سیاسی لوگ شامل ہو جاتے ہیں ایسی تقاریب میں اس کو خراب کرنے کے لیے. جیسے ابھی میرے ملٹری سیکرٹری بتا رہے تھے کہ کچھ 2-3 لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پانی اور جوسز نہیں ملے، لیکن جب ان کی وہ دری اٹھائی گئی تو وہ اس کے نیچے رکھے ہوئے تھے. لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ پروگرام کو خراب کیا جائے. لیکن جو بہت سارے میرے دوست بھائی ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ ہم کو 120 گز کا پلاٹ جو ہے وہ ہم یہاں بھی آپ کے سامنے قرآن اندازی کریں گے. باکس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، سبھی اپنے نام ڈال رہے ہیں، اور یہ سلسلہ 30 دن تک جاری رہے گا، 30 رمضان. تو آپ کا اگر آج نہیں نکلا ہے پلاٹ تو آپ کل آ کے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. 30 دن آپ آ کے ٹرائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ابھی جیسے جیسے رمضان آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں عمرے کے ٹکٹ بھی شامل کریں گے، ہم اس میں روزگار کے گفٹ بھی شامل کریں گے، گفٹ جو ہیں اس میں لیپ ٹاپ بھی شامل کریں گے. اور علی شیخانی بھائی کیونکہ پاکستان میں موجود ہیں، گورنر ہاؤس آتے رہیں گے، ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی کوئی بڑا انعام جو ہے یا چھوٹے چھوٹے بہت سارے انعامات کی اناؤنسمنٹ علی شیخانی بھائی کی طرف سے بھی آ جائے گی. ویسے تو یہ ہمارے ساتھ گورنر ہاؤس کے افطار اور ڈنر میں شامل ہیں. اور یہ جو اسٹیج اتنا خوبصورت یہ آپ کے لیے بنایا ہے. یہ جو اسٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ 30 دن یہاں رہے گا، اور کے مہینے میں کیا گیا ہے. اس میں پوری قوم اتحاد کا مظاہرہ کرے، استحکام پاکستان کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں، پاکستان کی معیشت اور معاشرت کے لیے دعا کریں. ہماری جو افواج پاکستان ہے جو اس وقت خوارج سے لڑ رہی ہے، سرحدوں پر دشمنوں کی نظر لگی ہوئی ہے، اور اندرون پاکستان بھی جس طرح ہماری افواج دشمنوں کا مقابلہ کر رہی ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کریں. اور ہم پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، پوری قوم کے لیے دعا کریں ہم کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک قوم بنا کر دنیا میں ایک مثالی قوم ثابت کرے. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو، ہم غیر مسلموں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستانی قوم جس میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کو یہ ملک ہمیں عطا کیا ہے، اسے ہم اپنے پیروں پر کیسے کھڑا کریں. ہم نفسا نفسی سے تو نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے پیر کھینچ کے نہیں کر سکتے. ہم نے صبر کا مظاہرہ کر کر ہم نے یہ غیر مسلموں کو میسج دینا ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں رہنے والے 24 کروڑ لوگ متحد ہیں، اتحاد سے رہتے ہیں، افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ 77 سالوں میں ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. ہمارے ملک میں سازشوں کو توڑنے کے لیے ملک کو، سرحدوں کو سب ناکام ہو گئی، تمام سیاسی حربے ناکام ہو گئے. تو اب ایک حربہ بچا تھا
جو دشمنوں نے سوچا کہ یہ ملک 77 سالوں میں کیوں نہیں ٹوٹ رہا, کیوں یہ ایک قوم بن کے رہ رہے ہیں, کیوں ان کی 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں ہوا, تو دشمنوں کو یہ پتا چلا کہ ایک طاقت ہے جسے افواج پاکستان کہتے ہیں, وہ مضبوط ہے اس ملک میں, اور اس کے رہتے مضبوط اس ملک میں کوئی انتشار نہیں ہو سکتا, اس ملک میں سرحدوں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو اب یہ سازش, یہ آخری سازش, آپ یقین رکھیں, میں پہلا رمضان ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری سازش اب میرے ملک کی افواج پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, اس کے آرمی چیف کے خلاف ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پر غیر ملکی انڈین ایجنٹ خوارج سوشل میڈیا پر ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ جہاں افواج پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو پھیلا کر بدگمان کر آپ لوگوں کو بدگمانی میں ڈال کر اللہ نہ کرے افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کیا آپ لوگ اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے؟ زور سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں, کیا ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج ان بیرونی طاقتوں کو ہے جو شاید خام خیالی میں اس طرف چل پڑی ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف پاکستانی قوم کو گمراہ کریں گے تو شاید ہم اپنے ان عزائم میں کامیاب ہو جائیں جس کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ قوم, یہ عوام اس خواب کو چکنا چور کر دے گی. یہ ملک پاکستان انشاءاللہ تعالی قائم و دائم رہے گا, اور اس میں رہنے والا ہر مسلمان یا اقلیت سے تعلق رکھنے والا, ہر مذہب, ہر مسالک, ہر مذہب سے اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص سکون سے اور اطمینان سے رہے گا. اور وہ دن دور نہیں جب یہ میرے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے اچھے اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کریں گے, انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے. وہ دن دور نہیں ہوگا جب اچھے ہاسپٹلز ہوں گے اور وہاں مفت علاج ہوگا انشاءاللہ تعالی. جو علاج ایسے لوگ جو ایلیٹ کلاس سمجھتے ہیں اچھے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں, انہی ہاسپٹلز میں آپ کے بچوں کا بھی علاج ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہر شخص کے پاس اپنی چھت ہوگی, ہر شخص کے پاس اپنا گھر ہوگا, اور اسی چیز کو لے کر بحیثیت گورنر سندھ آپ سب کے سامنے ہے کہ آج تیسرا رمضان ہے. تینوں رمضان میں عوام کے لیے گیٹ کھلے تھے یا نہیں کھلے تھے بتائیں؟ آج دن تک 50,000 بچے یہاں گورنر ہاؤس میں مفت آئی ٹی کے کورس کر رہے ہیں, اور ہر بچہ آج $1,500-2,000 کما رہا ہے. یہ دعوے کسی اور کے تھے, آپ نے سنے تھے کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے اور گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی. کیا بنی؟ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, ایمانداری سے بنائے, بنی. کیا مجھ سے پہلے کسی گورنر نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے؟ کیا اس طرح آج ایمانداری سے بتائیں, آپ کوئی کہیں سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, کیا ہم نے آپ کو گاڑیاں بس دے کے یہاں بلایا؟ آپ گورنر ہاؤس میں کہاں بیٹھے ہیں؟ گورنر ہاؤس کے اندر اس سبزہ زار میں بیٹھے ہیں, اور آپ جو کہ عوام ہے اس نے اس کو گلستان بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا ہے, اور آپ کا یہ عوامی گورنر کہاں کھڑا ہے؟ آپ کے سامنے, یا نہیں؟ یہ ہے, یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا, لیکن یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس منصب پر بیٹھا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا ہے, جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا. جس دن اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو عوام کے ساتھ ہیں, تو یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. لیکن جب تک اس منصب پر ہوں, میرا آپ سے وعدہ ہے, دعویٰ کوئی نہیں ہے, جس طرح 50,000 بچے کراچی کے گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں, حیدرآباد میں, سانگھڑ میں, نواب شاہ میں, میرپور خاص میں, سکھر میں, جہاں جہاں انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملا,
पूरे सिंध में बच्चे आईटी के एडवांस कोर्सेज करेंगे, मुफ्त करेंगे। 9 लाख रुपए वाला कोर्स मुफ्त में कराया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और 500 लेडीज, 1000 जोड़े हो गए। ये मोहब्बत है अली भाई, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोगों ने दिल से आपके लिए तालियां बजाई हैं। तो ये बॉक्स ऊपर ले आए ताकि जो कुरान अपना हमारे नात के एक वो है, हमारे नातख्वां बैठे हैं, उतनी देर में जब तक ये आएगा, मेरी अपनी भी ख्वाहिश है और आपकी भी, कि हम एक खूबसूरत नात से लतूफ़ हों। हमारे जो कारी साहब ने इतनी खूबसूरत किरत की है कि मैं समझता हूं कि ऐसा लग रहा था कि दिल में उतर रही है। मैं आपका बहुत मशकूर हूं। AK मेमन साहब का भी मैं बहुत मशकूर हूं, और हमारे मीडिया के दोस्तों का ख़ास तौर पे, कि जो आते हैं मोहब्बत से हमारी जो है वो जो सारी कवरेज है करते हैं, लाइव भी चलाते हैं। जो ड्राइवर हजरात हैं हमारे मीडिया के, जो DSNG चला कर आते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीट रिपोर्टर्स जो सारे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जितने मीडिया के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, ब्यूरो चीफ हैं, टेक्नीशियन स्टाफ हैं, सोशल मीडिया की हमारी जो टीम है, साउंड वाले जितने हमारे यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने यहाँ आज आप लोगों को इफ्तार कराने में गवर्नर हाउस के एक जो स्टाफ ने आज मेहनत की है, किरदार अदा किया है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे MS साहब जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, कर्नल हबीब साहब, वो कल से पूरा दिन आपकी खिदमत के लिए, प्रोग्रामों के लिए, हालांकि इससे पहले मिलिट्री सेक्रेटरी का जो ऑफिस होता था उसमें गवर्नर पर नहीं मार सकता था, चिड़िया तो दूर की बात, लेकिन ये जो हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ये भी अवामी मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, कर्नल हबीब साहब, लोगों की खिदमत के लिए आगे आगे होते हैं। हमारे जो PSG साहब हैं, अबड़ो साहब, उनकी पूरी टीम, और जिसने कोई काम नहीं किया वो ये मेरे सीधे हाथ पे खड़ा हुआ है, हमारा प्रेस सेक्रेटरी फैसल कुरैशी फारूकी। अच्छा, इसके लिए भी तालियां बज रही है, फैसल फारूकी के लिए तालियां है। अरे ये तुम्हारे खानदान से तो नहीं आए वे सारे रिश्तेदार? कौन कौन फैसल फारूकी का रिश्तेदार है, हाथ उठाए। हैं? 2-3 तो उठा लिए। बहरहाल हमारे तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया के हमारे बीट रिपोर्टर्स हैं, सिंधी मीडिया से हैं, उर्दू मीडिया से हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नर हाउस के फोटोग्राफर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारा सबका हर दिल अजीज़ जो बग़ैर पैसों के यहाँ आके काम करता है, और उसकी बीवी ने कहा है कि अगर हम 30 रमज़ान जाओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, वो AK मेमन जिसका नाम है, यहाँ पीछे खड़ा है, तो AK मेमन के लिए तो ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। 30 रमज़ान आना है आपने? हाँ माशाल्लाह। तो आप सबका फिर एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। यहाँ आने का कोई कमी बेशी रह गई हो तो मैं दिल की अता गहराइयों से आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। मैं मुल्क से बाहर था, मैं कल ही पहुँचा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आज से बहुत बेहतर और बेहतरीन इंतज़ामात कल होंगे, क्योंकि मैं अभी से कल की तैयारी के लिए बैठ जाऊँगा, और इंशाअल्लाह 30 रमज़ान तक आपके दरमियान हूँ, आपके साथ हूँ। 30 रमज़ान कुरानंदाजियाँ होंगी, इनामात बढ़ते रहेंगे। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि यहाँ आने वाला हर शख्स कुछ ना कुछ इनाम लेके जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और मैं अब कहूँगा कि एक नात की महफिल हो, उसके बाद फिर कुरानंदाजी की जाए, और अली शेखानी भाई से हम आज के जो प्लॉट की कुरानंदाजी है वो कराएंगे, और ज़फ़र अब्बास भाई उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहतरम